السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں۔ انسان کا ارادہ اگر نیک ہو تو قدرت اس کی مدد کرتی ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو تباہ کرنے کے لیے کالا جادو کرتا ہے تو پھر قدرت کسی نیک انسان کو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ آئیے یہ پوری اسٹار کہانی آپ سب سنیے، اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو دبائیے۔ میں میٹرک کے ایگزام سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے سوچا کہ کوئی کام سیکھوں۔ میں ایک جاننے والے ٹیلر ماسٹر کی دکان پر جانے لگا۔ فارغ بیٹھنے سے اچھا تھا کہ ہنر ہاتھ میں آ رہا تھا اور ساتھ ہی کچھ رقم بھی۔ میرے پاس ایک سائیکل تھی۔ میں صبح کے وقت سائیکل سے شہر دکان پر جاتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ راستے میں ایک کھنڈر نما مکان پڑتا تھا۔ اس مکان کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں آسیب کا بسیرا ہے، کوئی کہتا اس میں ایک بھٹکی ہوئی روح ہے، اور کسی کا کہنا تھا کہ جنات رہتے ہیں۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں۔ مگر میں اس دن رات کے وقت اس مکان کے پاس پہنچا۔ کچھ عجیب طرح کے واقعات مجھے محسوس ہوئے اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ ہوا یوں کہ دکان سے کچھ لیٹ ہو گیا تھا۔ چاند کی 10 تاریخ تھی۔ آسمان پر روشن چاند اپنے جلوے بکھیر رہا تھا۔ ہر چیز بہت واضح نظر آ رہی تھی۔ چاندنی اتنی زیادہ تھی کہ سارا علاقہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سفید کبوتر اس مکان پر منڈلا رہا تھا۔ کبوتر اتنا خوبصورت تھا کہ میں اسے دیکھنے میں محو ہو گیا، اور اس کبوتر کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی، اور پھر اس دوران وہ کبوتر اس مکان میں چلا گیا۔ کبوتر کی خوبصورتی اور اس کی کشش مجھے مکان کی طرف کھینچنے لگی، اور پھر میں کسی انجانے خیال کے تحت مکان میں داخل ہو گیا۔ اندر کی حالت بہت خستہ تھی، ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا۔ میرے مکان میں داخل ہوتے ہی ہلکی قسم کی روشنی کمرے میں پھیل گئی، جسے دیکھ کر میں بہت حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مکان طویل عرصے پرانا ہے، تقریباً کئی 100 سال پرانا۔ جانے کس نے اور کس مقصد کے تحت بنوا لیا تھا۔ بہرحال اس مکان میں جو چیز مجھے عجیب لگی تھی وہ ایک بہت بڑے کالے رنگ کی کتاب تھی۔ مجھے تجسس ہوا تو آگے بڑھ کر کتاب کو ہاتھ لگایا ہی تھا، اچانک اس حصے کی چھت دھڑام سے نیچے گر پڑی، اور پھر اس وقت کسی اندیکھی قوت نے مجھے اٹھا کر مکان سے باہر پٹخ دیا۔ میں ہکا بکا حیران رہ گیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا۔ میرا ہاتھ اپنے سینے پر پڑے اس لاکٹ پر تھا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرا دماغ زیادہ بلکہ بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ اس کتاب کی کیا خاصیت ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ہاتھ لگانے سے چھت زمین پر آ گری، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ چھت صرف اس جگہ گری جہاں وہ کتاب موجود تھی۔ مجھے اگر ذرا سی تاخیر یعنی دیر ہو جاتی تو شاید اس وقت میں دوسرے جہاں کی سیر کر رہا ہوتا۔ قابل توجہ بات یہ تھی کہ میرے گلے میں جو لاکٹ تھا، میں نے اس پر ہاتھ رکھا تو یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ کیا اس لاکٹ کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ میں نے سوچا۔ یہ لاکٹ مجھے میرے نانا جان نے دیا تھا۔ وہ ایک نیک اور بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ میری اماں مجھے بتایا کرتی تھیں کہ جب میری پیدائش ہوئی تھی تو نانا جان ہمارے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے میرے کانوں میں اذان دی اور پھر یہ لاکٹ میرے گلے میں ڈال دیا جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو کیا اس لاکٹ میں کوئی مصلحت پوشیدہ تھی، کوئی راز ہے؟ میں نے سوچا۔ بہرحال میں خوفزدہ اور سہما ہوا تھا۔ میں نے اپنی سائیکل اٹھائی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر آ کر ہاتھ منہ دھو کر نماز عشاء پڑھی اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ وہ بزرگ بہت خوبصورت تھے، سفید بال روئی کی طرح بالکل، بے داغ سفید لباس، ہاتھ میں تسبیح، نورانی چہرہ۔ میں نے انہیں دیکھا تو یوں لگا کہ انہیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ کچھ تعلق ہے میرا ان سے، کوئی رشتہ ہے۔ میں ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ ان کی شفقت بھری شیریں میٹھی سی آواز سنائی دی، نواسے تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے ذہن میں بجلی سی کوندی۔ نانا جان، آپ یہاں کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نواسے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میری بات سنو۔ تم نے آج جس مکان کا اور پھر اس میں رونما ہونے والے واقعات کا سامنا کیا ہے، یقیناً تم حیرت زدہ ہوگے، مگر میں جو باتیں بتا رہا ہوں نہایت توجہ سے سنو۔ پھر وہ تمام باتیں بتاتے چلے گئے اور میرے سامنے ایک انوکھی کہانی کی پرتیں کھلتی چلی گئی۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اذان فجر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ میں نے سوچا۔ ہاں، وہ خواب ہی تھا، کیونکہ نانا جان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 6 برس گزر چکے تھے۔ تو کیا نانا جان اتنے پہنچے ہوئے بزرگ تھے؟ اچانک مجھے خیال آیا۔ دوسرے لمحے اس خیال کی تردید ہو گئی، یعنی میرا خیال سچ ہے۔ مجھے پتہ چل گیا مجھے یہ سوچنے کے بجائے ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں خود سے کہنے لگا، یہ بات ٹھیک تھی۔ 14ویں کا چاند
ہر سو اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ میں اس وقت اسی بوسیدہ اور 100 سال پرانے مکان میں موجود تھا جس کی آدھی چھت گر چکی تھی جبکہ باقی سلامت تھی۔ میں اس سلامت چھت کے نیچے ایک بڑا سا حصار کھینچ کر اس میں بیٹھ گیا اور نانا جان کی بتائی ہوئی قرآنی آیات پڑھنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی، آدھی رات ہو گئی کہ میرے عمل کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ وہی کبوتر ٹوٹی ہوئی چھت سے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا تیر اس کے سیدھے پہلو میں گھسا ہوا ہے۔ چاند کی روشنی براہ راست کبوتر کے سر پر پڑ رہی تھی۔ کبوتر میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے مدد کا طالب ہو۔ مجھے ترس آنے لگا۔ دل میں خیال آیا تو میں حصار سے اٹھنے والا تھا کہ اس بے زبان کے لیے کچھ کر سکوں، مگر اسی وقت میرے ذہن میں آواز گونجی، نوا سے تم حصار میں بیٹھ کر عمل کرو گے تو حصار سے باہر نظر آنے والا ہر منظر تمہارے لیے فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا۔ تم کسی کے کہنے میں مت آنا، چاہے کوئی بھی تمہیں مدد کے لیے پکارے، لہٰذا جذبات میں آ کر حصار سے باہر مت نکلنا، ورنہ تمہارا عمل ٹوٹے گا، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس عمل کا۔ یہ آواز میرے نانا جان کی تھی اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں واپس بیٹھ گیا اور پھر کبوتر کو دیکھا تو میرے سر کا فیوز بھگ سے اڑ گیا۔ اب وہاں کبوتر نام کا کوئی بھی پرندہ نہیں تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے سر جھٹک کر سوچا۔ بہرحال میں دوبارہ آیت قرآنی پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ 3 4 اور بھی دیگر واقعات ہوئے مجھے ڈرانے کے لیے، مجھے اس دائرے سے باہر نکالنے کے لیے۔ آخر وہ گھڑی آ گئی جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں تیزی سے آیات قرآنی پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے سے زمین پھٹ گئی اور ایک ہاتھی جیسا بھیانک شکل آدمی نمودار ہوا۔ مجھے اس کو دیکھ کر ڈر لگا، ساتھ ہی نانا جان کے الفاظ گونجے، وہ تم کو کچھ نہیں کہے گا، تم اس کو بس ہدایت کر دینا کہ۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی میں پرسکون ہو گیا۔ ہاتھی نما شخص، اگر اسے شخص یا آدمی کہوں تو غلط ہوگا، وہ کوئی بلا تھی، بلکہ بہت بڑا جن تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ شک ہونے والی زمین یعنی پھٹنے والی زمین دوبارہ اسی طرح ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ ہاتھی نما انسان بولا، آپ نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ یقیناً وہ آہستہ بولا ہوگا، مگر مجھے یوں لگا جیسے 2 پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہیں۔ ہاں، میں نے بلایا ہے اور اس لیے بلایا ہے کہ پروفیسر پرکاش کمار تم پر قبضہ کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، مگر میں نے اس عمل کو ناکام بنا دیا ہے۔ میری بات ابھی جاری تھی کہ وہ ہاتھی نما انسان یعنی وہ جن گرج اٹھا، کس کی ہمت ہے کہ وہ مجھ پر قبضہ کرے؟ میں نے کہا، تم جاؤ اور اسے ہلاک کر دو، ورنہ وہ، سمجھ رہے ہو نا، تم پر کالا جادو کر رہا ہے، تم سے غلط کام کروائے گا۔ وہ دوبارہ گرجا، ورنہ کیا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ نوجوان، آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا، اب میں خود نپٹ لوں گا اس آدمی سے۔ یہ کہہ کر اس نے پاؤں زور سے زمین پر مارا تو زمین پھر سے پھٹ گئی اور وہ اس میں غائب ہو گیا۔ میں 2 زانوں حصار میں بیٹھ گیا جیسے نماز کے لیے بیٹھتے ہیں۔ چاند کی خوبصورت سی روشنی، سفید سفید روشنی اندر آ رہی تھی۔ میرا کام ختم ہو گیا تھا، اب مجھے صرف اس جن کا انتظار تھا۔ یہ انتظار بھی زیادہ دیر نہیں رہا، اسی طرح زمین دوبارہ پھٹی۔ وہ برآمد ہوا اور بولا، آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے بروقت آپ نے بتا دیا، میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ اس نے ایک آئینہ آگے بڑھایا۔ وہ آئینہ اچھا خاصا بڑا تھا۔ یہ آئینہ آپ کی دنیا کے آئینوں جیسا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو سامنے رکھ کر جس جگہ کے بارے میں بھی کہیں گے وہ جگہ آپ کو اس میں نظر آ جائے گی۔ ہاتھی نما وہ مخلوق آئینے کی خصوصیت بتاتے ہوئے بول رہی تھی، واقعی یہ انوکھی چیز ہے۔ ہاتھی نما جن زمین میں سما گیا۔ میں حصار سے باہر نکل آیا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ میری زندگی کی یہ رات نہایت پراسرار، بھیانک اور عجیب ترین رات تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں ایسا موڑ بھی آ جائے گا۔ بہرحال میں گھر پہنچ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ پرکاش کمار کو بچپن ہی سے پراسرار علوم سیکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ کہتے ہیں شکر خورے کو شکر مل ہی جاتی ہے، اس کو بھی مل ہی گئی۔ اسے کوئی کالا علم سکھانے والا عامل مل گیا۔ اس نے خود کو اس کا شاگرد بنا لیا اور کالا جادو سیکھنے لگا۔ غرض وقت گزرتا چلا گیا۔ پرکاش کمار نے جادو ٹونے میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ طویل عرصے پہلے ایک جادوگر نے اسے اپنا غلام بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اس کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اس سے ہر جائز اور ناجائز کام کروانے لگا تھا اور وہ اس کا حکم مانتا بھی تھا۔ اسی دوران اس جادوگر کا اپنے استاد سے جھگڑا ہو گیا۔ استاد کا کہنا تھا کہ وہ اتنے ظلم نہ کرے، مگر اس جادوگر کا موقف
یعنی اس کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا، وہ اب طاقتور ہو گیا تھا، دنیا میں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں تھا۔ اس پر اس کے استاد نے اس سے وہ کتاب چھین لی جس میں اس نے منتر وغیرہ لکھے تھے۔ انہی منتروں میں ایک منتر اس جن کو اپنے قابو میں کرنے کا بھی تھا۔ استاد نے اسے وہ کتاب چھین کر اپنے مکان میں رکھ دی اور اس کے گرد حصار قائم کر دیا۔ اب کوئی بھی اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ جادوگر نے کتاب کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی مگر سب بیکار رہا۔ استاد پر حملے بھی کروائے مگر اسے کتاب حاصل نہ ہوئی۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا، وہ جادوگر اپنی موت آپ مر گیا، استاد بھی اس دنیا سے چلا گیا مگر کتاب اسی مکان میں رہی۔ پروفیسر یہ ساری معلومات حاصل کر کے اس کتاب کو حاصل کرنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ بہرحال اسے ایک منتر مل ہی گیا جس کے 14 دن پڑھنے سے کتاب پر قائم حصار ٹوٹ جاتا اور وہ کتاب مل جاتی، مگر ایک شرط تھی کہ اس دوران اس کتاب پر کسی مسلمان کا ہاتھ پڑ گیا تو پروفیسر کی ہلاکت لازمی تھی، اور یہ ہلاکت وہی مخلوق کرتی، یعنی وہی جن۔ لیکن پروفیسر نے یہ رسک لے لیا اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ کام پہلے چاند کی رات شروع کیا تھا۔ یوں 14ویں رات کو اس کا عمل ختم ہوا اور کتاب مل جاتی، مگر بدقسمتی سے ابھی 10 روز ہی گزرے تھے کہ میرا ہاتھ اس کتاب پر پڑ گیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، جس کے متعلق پروفیسر نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے 14ویں چاند کی رات کو آیت قرآنی پڑھ کر اس مخلوق کو بلایا، اس کو پروفیسر کے متعلق بتایا۔ اس جن نے غصے میں آ کر پروفیسر کی گردن کی ہڈی توڑ دی، پھر مجھے عجیب و غریب آئینے کا تحفہ دیا اور غائب ہو گئی۔ یہ سب باتیں مجھے میرے نانا جان نے بتائی تھی، لیکن میں اب تک الجھن میں تھا کیونکہ ابھی بہت سی باتیں معلوم کرنے والی تھیں۔ ایک رات نانا جان پھر مجھے خواب میں نظر آئے۔ میں نے اپنی الجھنیں سلجھانا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے میں نے پوچھا، نانا جان، میں نے جو کبوتر دیکھا تھا 10ویں رات کو اس کا کیا راز ہے؟ وہ ہلکی ہنسی کے ساتھ بولے، نواسے، کچھ راز قدرت کی طرف سے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کھولنا اور ان کو سب کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے پھر جلدی سے پوچھا، مگر وہ کبوتر تو مجھے دوبارہ بھی نظر آیا تھا، اس کے پہلو میں یعنی اس کے سیدھی جانب تیر لگا ہوا تھا۔ ہاں بیٹے، مجھے سب معلوم ہے، وہ نظر کا فریب تھا، دھوکا تھا۔ تم جانتے ہو کہ خیر و شر کی قوتیں، اچھی اور بری قوتیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس جنگ میں کبھی خیر کی فتح ہوتی ہے، یعنی اچھائی کی جیت ہوتی ہے، اور کبھی بدی جیت جاتی ہے۔ اس کبوتر کو تم خیر کی قوت سمجھ سکتے ہو، لیکن بعد میں آنے والا جس کے پہلو میں تیر گھسا ہوا تھا وہ محض دھوکا تھا، تمہیں ورغلانے کے لیے تاکہ تم اس حصار سے باہر آ جاؤ۔ میں نے پوچھا، وہ جو کتاب تھی وہ کیا تھی؟ میں نے اس کو ہاتھ لگایا اور اس کے عین اوپر والی چھت گر گئی۔ اسے کوئی اور بھی ہاتھ لگا سکتا تھا، مگر قدرت نے جس کام کے لیے جس کو مقرر کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتا ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولے، وہ ہر بات کا بہت اچھے طریقے سے جواب دے رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خواب میں نہیں، حقیقت میں میرے سامنے ہیں۔ میری کیفیت کو انہوں نے جان لیا۔ نواسے، تم الجھن میں پڑ گئے ہو، ہر سوال کا جواب صحیح نہیں مل رہا کیا تمہیں؟ میں نے کہا، مزید سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ہاتھی نما مخلوق تھی اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ پھر ہنسنے لگے۔ نواسے، وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہزاروں تخلیق کردہ مخلوقات میں سے ایک ہے۔ وہ بہت زیادہ طاقتور اور حیرت انگیز صلاحیتوں کی مالک ہے۔ وہ جنات قبیلے سے ہے، لیکن عام جنات نہیں ہے، وہ بہت ہی طاقتور جنات میں شامل ہوتا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس نے تمہیں خوش ہو کر وہ تحفہ دیا ہے آئینے کا، اسے سنبھال کر رکھنا اور کسی برے انسان کو ہرگز مت دینا، کیونکہ کسی بھی برے انسان کے ہاتھ میں اگر وہ آئینہ لگ گیا تو وہ اس کا غلط استعمال کرے گا۔ اس جن یا موکل کو اگر کوئی اپنے قابو میں کرتا تو وہ نیک انسان ہوتا تو کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ بہت سے اچھے اور نیک عامل جو کسی کی مدد کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے مسئلے سلجھانے کے لیے جنات کو قابو کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں، دنیا میں خود کو بادشاہ بنانے کے لیے نہیں، طاقتور بننے کے لیے نہیں۔ چونکہ پروفیسر کمار نے خود کو طاقتور بنانے کے لیے ایسا عمل کیا تھا، اور پھر اس سے پہلے جو جادوگر تھا اس کا طریقہ بھی غلط تھا، اور جو پہلے والا جادوگر تھا اس کے قبضے میں بھی وہ جن نہیں آ سکا۔ نواسے، تم نے ایک عظیم کام کیا ہے، مگر تم پر بہت سے راز کھولنے کے لیے ابھی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ راز راز ہی رہیں گے، کوئی ان سے پردہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور نانا صاحب غائب ہو گئے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، منظر بدل گیا تھا، آنکھیں کھول کر بستر پر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد نانا جان کی دعاؤں سے اور ان کے سکھائے ہوئے عمل سے میں خود ایک عامل بن گیا، لیکن میں جادو ٹونے نہیں کرتا، کالا جادو نہیں کرتا، لوگوں کے گھر نہیں اجاڑتا ہوں، بلکہ میں
نیک عمل کرتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں، جو کوئی مصیبت میں پھنسے ہوئے افراد ہوتے ہیں فی سبیل اللہ ان کی مدد کرتا ہوں، بس یہی میرا روزگار ہے اور اس میں مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ میں اس لیے اس میدان میں آیا ہوں تاکہ بہت سے شیطان عامل اس میدان میں آ کر لوگوں کو بہکا نہ سکیں، اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹا نہ سکیں۔ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے انسان عاملوں کا استعمال کرتا ہے، ایسے عامل جو کالا جادو کرتے ہیں، کالا علم کرتے ہیں، ان لوگوں کو، ان معصوم لوگوں سے دور کرنے کے لیے میں اس میدان میں آیا اور السلام علیکم، اور ان سب کی دعاؤں کے ساتھ میں کامیابی کی منزل طے کر رہا ہوں۔ نانا جان کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں اور لوگوں کی دعائیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کالے جادو جیسا گناہ کرنے سے دور رکھے، آمین۔